پارہ نمبر 25 الیہ یرد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ قیامت کے آنے کے علم کا حوالہ صرف اللہ کی طرف ہی دیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی پھل اپنے غلاف سے باہر آئے یا کوئی مادہ حاملہ ہو یا کسی مادہ نے اپنا حمل رکھ دیا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو آواز دے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، انہیں بلا لاؤ، جواب میں مشرک لوگ کہیں گے کہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اب اس کا دعوے دار ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہا۔ اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ دعا میں پکارتے تھے وہ سب گم ہو چکے ہوں گے، اور مشرک خوب سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کا اب کوئی موقع نہیں رہا۔ انسان اپنے بھلے کے لیے دعا کرنے میں نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی تو مایوس ہو کر نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کو نقصان پہنچنے کے بعد اگر ہم اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور کبھی قیامت آوے گی یہ بات میرے خیال میں بیٹھتی ہی نہیں، اور اگر پھر بھی میرے رب کے پاس مجھے لے جایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے سب کچھ اچھا ہونا ہے۔ ایسے ناشکرے ناقدرے لوگوں کی ہم اچھی طرح خبر لیں گے، اور ان کے عمل کے سبب ان کو ضرور ایک ایسا عذاب چکھائیں گے جو بہت ہی گاڑھا اور غلیظ ہوگا۔ اور جیسے ہی ہم نے انسان پر انعام فرمایا تو وہ ہم سے کترانے لگتا ہے اور اپنی کروٹ بدل دیتا ہے، پھر کبھی ہم نے اسے دکھ میں جکڑ لیا تو بہت لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دو کہ بھلا کچھ تو غور کرو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم اس کا انکار کر بیٹھو، تو بتاؤ ایسے ضدی سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ بہت جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں ان کے چاروں طرف دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر خود گواہ ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ ان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے میں ابھی تک شک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سورت نمبر 42 الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللہ کے نام سے شروع کہ بڑا مہربان رحیم وہی ہے. حامیم عین سین قاف. اسی طرح زبردست حکمت والا اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وہی بھیجتا رہا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے جہاں بھی ہے سب کا سب اسی کا ہے اور وہی بلند اور اعلیٰ ہے اور بڑی عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے ایک دوسرے پر گر کر پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے ظاہر ہو جائیں اور فرشتے زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی برابر درخواست کرتے رہتے ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو اپنے کار ساز اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں جبکہ ان کی حفاظت صرف اللہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کا حال اللہ کو خوب معلوم ہے. ان کی نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں. بڑی شان سے ہم نے آپ پر اس قرآن کو عربی میں وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ اس مرکزی آبادی یعنی مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور تمام انسانوں کے جمع کیے جانے کے دن سے خبردار کر دو جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اس دن ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت کو آگ میں جانا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا کوئی ولی اور کوئی مددگار ان کو چھوڑا نہیں سکے گا. کیا اللہ کے سوا ان لوگوں نے دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے؟ بس اصل ولی اور مددگار تو اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ اور جس کسی معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو ان سب کا فیصلہ کر دینا اللہ کے ذمے ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر مجھے واپس جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، اسی نے تمہارے جوڑے تمہاری جنس کے بنا دیے اور چار پائے جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے، جس کے ذریعے تم سب کا پھیلاؤ رکھا۔ اس کی مثال کا دوسرا کوئی نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کرے اور جس کو چاہے ناپ تول کر ہی دیوے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی راہ جاری فرمائی جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی، اور اسی مقصد کے لیے آپ کو بھی ہم نے وحی فرمائی، اور اسی کی تاکید ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو اس حکم کے ساتھ کر دی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ ڈالنے سے لوگوں کو منع کرو۔ ایک اللہ کی توحید کی طرف تم دعوت دیتے ہو، مشرک لوگوں کو یہ بات ناگوار لگتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف کا بنا لیتا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی طرف جھک جائے اللہ اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ کتاب کا علم آنے کے بعد جو لوگ آپس کی ضد اور ایک دوسرے سے دشمنی کے سبب الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے، اگر آپ کے رب کی طرف سے مقرر وقت کے لیے فرمان پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے بیچ کا قضیہ بہت پہلے سے فیصل کر دیا جاتا۔ پھر جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں ایسے شک شبے میں پڑے جو ان کو سکھ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس لیے اب آپ تو بغیر تفرقے والے دین کی طرف دعوت دیتے رہو، اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے مضبوطی کے ساتھ اسی پر جمے رہو، اور ان کو منمانی پر چلنے سے منع کر دو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے کتاب میں جو بھی نازل فرمایا ہے میں سب پر ایمان لایا، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کر دوں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب ہمارے اور تمہارے بیچ کسی حجت بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ ہم تم سب کو ایک دن جمع فرمائے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اللہ مان لیے جانے کے لائق ہے، پھر بھی جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں ان کی حجت بحث اللہ کے نزدیک بے بنیاد ہے، ان پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا اور ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سچی کتاب نازل فرمائی اور میزان، اور تم کو کیا معلوم کہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کے آنے کی بہت جلدی مچاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ بھی قیامت کے بارے میں شک شبہ کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے باریک سے باریک معاملات سے واقف ہے، جس کو جیسی چاہے روزی عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑا ہی قوت والا اور غالب ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کی کھیتی میں اور زیادہ برکت دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اسے دنیا ہی میں دیں گے اور آخرت میں اس کے نصیب میں کچھ حصہ باقی نہ رہے گا کیا ان کے اور کوئی شریک ہیں جنہوں نے دین میں ان کے لیے ایسی راہ نکال دی جس کی اجازت اور حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے اگر فیصلے کے مقرر دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں سزا دے کر جھگڑا ختم کر دیا جاتا اور بے شک ایسے ظالموں پر دکھ کی مار پڑنے والی ہے آپ قیامت کے دن ایسے ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے کیے ہوئے کام کے نتیجے سے ان کے دل پھٹ رہے ہوں گے جبکہ ان کے اعمال کا وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا اور جو ایمان پر سلامت آئے اور نیک عمل کر کے آئے ہوں گے جنت کی چمن گلزار پھلواریوں میں ان کا قیام ہوگا ان کے رب کے پاس ان کو جو چاہیں گے مل جائے گا اور یہ ان پر بہت ہی بڑا فضل ہوگا اللہ اپنے ایمان والے نیک بندوں کو اس فضیلت والی بشارت کی اطلاع فرماتا ہے آپ کہہ دو کہ اس اطلاع پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر رشتے ناطے کے تعلقات اور محبت کا تم کچھ تو لحاظ رکھو اور جو نیکی کما کر آئے گا تو ہم اس میں اور بھی زیادہ برکت عطا فرمائیں گے بے شک اللہ تو گناہوں کی مغفرت فرمانے والا اور تھوڑا سا نیک عمل ہو تو اس کی بھی قدر فرمانے والا ہے یہ لوگ کیسی بکواس کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ موٹ ایک بات چلا رکھی ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر اپنا کلام بھیجنا بند کر دے اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق بات کو اپنے کلام سے حق ثابت کرتا ہے بے شک سینوں کے بھید وہی خوب جانتا ہے اپنے بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے ہر فعل کو اللہ خوب جانتا ہے اور ان کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا رہ گئے انکاری لوگ تو ان کو بہت سخت عذاب میں جانا ہوگا اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی میں فراغت عطا کر دیتا تو زمین میں ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں بغاوت کرتا لیکن اللہ جتنا چاہے اپنے اندازے کے مطابق روزی نازل فرماتا ہے بے شک بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ہر حال کی خبر رکھتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے وہی سب کا ولی اور کارساز ہے
اور بہت خوبیوں والا اور تعریف کے لائق ہے۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بنا دیا اور دونوں جگہ ہر قسم کی چلنے والی مخلوق کو پھیلا دیا، اور جب بھی چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ بہت سے گناہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ زمین میں کہیں بھاگ کر بھی تم ہم کو بے بس نہ کر سکو گے، اور کہیں بھی اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی ولی یا مددگار نہیں مل سکتا۔ سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں، وہ بھی اللہ کے پہچان لینے کی نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، تب تو جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ مصیبت پر صبر کرنے والے اور نعمت پر شکر کرنے والے ہر انسان کے لیے اس میں نشانی موجود ہے۔ یا ان کے برے اعمال کے سبب ان کو پانی میں ڈبا کر مار ڈالے، مگر بہت سوں کو معاف ہی کرتا رہتا ہے۔ ہماری آیتوں میں بے تکی حجت بحث کرنے والوں کو ایسے موقع پر اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ان کے لیے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں۔ پھر جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی میں گزران کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور سدا رہنے والا ہے۔ یہ تعلیم ان لوگوں کو بہت نفع دے گی جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حکموں کو قبول رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ دیا بھی کرتے ہیں، اور ایمان والوں پر کوئی بغاوت سے چڑھائی کر دے تو مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ برے لوگوں کی حرکتوں کے مقابلے میں ویسی ہی سخت کارروائی کرنا ضروری ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور معاملہ ٹھیک کر دے تو اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں پائے گا۔ بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ بدلہ لینا چاہے تو ایسے لوگوں پر الزام لگانے کا کوئی راستہ نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور دھرتی پر ناحق بغاوت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دکھ کی مار ہے، البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑے حوصلے والا کام ہے۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی دوسرا اس کا مددگار نہیں ہو سکتا. اس دن ظالموں کی بے بسی تم کو بھی دیکھنے کو ملے گی. جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو چیخ پڑیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. اور وہ منظر بھی آپ کو دکھایا جائے گا جب یہ لوگ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے. مارے ذلت کے پھٹے پڑتے ہوں گے. دہشت بھری چھپی نگاہ سے اپنے انجام کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے. تب اس دن ایمان والے کہیں گے کہ ان لوگوں نے خود اپنا تو نقصان کیا ہی، ساتھ میں اپنے گھر بار والوں کو بھی قیامت کے دن کے خسارے میں ڈال دیا. آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پر اب عذاب ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا اور اللہ کے پاس ان کی کوئی بھی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی ان کی مدد کو نہ آ سکے گا. اور جس کو اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اس کو راہ چلانے والا کوئی نہیں. اس کے پہلے اپنے رب کا حکم قبول رکھو کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کبھی ٹلنے والا نہیں اور تم کو کہیں بھی پناہ کی جگہ نہ ملے گی اور انجانے میں بھی تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی آواز نہ اٹھا سکے گا. پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو ہم نے آپ کو ان پر نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو خوش خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کسی برے کام پر جیسے ہی اس پر کوئی مصیبت آ پڑی تو پھر ناشکرا اور ہماری نعمت کا انکاری بننے میں اسے دیر نہیں لگتی. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، چاہتا ہے اسے پیدا فرما دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے دیتا ہے. جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بانجھ رکھتا ہے. علم اور قدرت والا وہی ہے. کسی انسان کے لیے یہ موقع نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے یا کسی فرشتے کو اپنا قاصد بنا کر بھیج دے تاکہ اللہ کے احکامات جتنا کچھ وہ چاہے وحی کے ذریعے پہنچا دے. واقعی وہ بہت ہی بڑا دانشمند ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، یہ ہمارے حکم کی روح ہے. آپ کو یہ خبر نہ تھی کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا. اب ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں گے اس قرآن کے ذریعے ہدایت کی راہ چلا دیں گے
اور واقعی آپ سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، آسمانوں اور زمین کا سب کچھ اسی کا ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ تمام کاموں کے انجام اللہ کے یہاں پہنچ کر بے نقاب ہوں گے۔ سورت نمبر 43 الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين۔ ابتدا اللہ مہربان بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔ حامیم، اس کتاب کی قسم ہے جو بیان کرنے والی ہے، ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اعلیٰ مضامین اور حکمت سے بھرپور بیان کرنے والی یہ کتاب ہمارے یہاں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تمہاری نالائق حرکتوں سے ہم کچھ اس نصیحت نامے کا بھیجنا بند نہیں کریں گے، اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آیا تو وہ نبی کی بات کو ہنسی میں اڑاتے رہے۔ یہ کیا، ان سے بھی طاقت میں بڑے زور آور لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اول کے لوگوں میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا، تو ایک سانس میں جواب دیں گے کہ ان کو اللہ غالب علم والے نے بنایا، اور کون بنا سکتا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایت بنا دیا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے تاکہ تم ٹھیک طرح چل سکو۔ ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے ہم نے مردہ بستیوں کو زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے اپنی تمام مخلوق کو جوڑے میں وجود عطا کیا، اور کشتیوں اور چار پائے جانوروں پر بھی تم کو سواری عطا فرمائی تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ سکو۔ پھر اپنے رب کی یہ نعمت یاد رکھنا، جب ٹھیک سے سوار ہو جاؤ تو کہیو کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں کر دی، ورنہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں رکھ سکتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصے دار بنا دیا۔ یقیناً ایسے انسان نے اپنے آپ کو کھلے طور پر ناشکرہ ثابت کر دیا۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں رکھ لیں اور تم کو بیٹوں سے نواز دیا؟ رحمان کے لیے بیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جب ایسے مشرکوں میں کسی کے گھر سے بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری آوے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں غم سے بھر جاتا ہے اور کڑھتے رہتا ہے۔ جو زیور کے بناؤ سنگار میں پروان چڑھے اور علمی بحث میں کھل کر حصہ نہ لے سکے، اس کو بھی خدا کا شریک بنانے کی ان کو ضرورت پیش آ گئی۔ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو یہ لوگ زنانہ بتاتے ہیں۔ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟ اچھا تو ہم ان کی گواہی لکھ لیتے ہیں اور ان سے ایسے عقیدے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اور کہتے ہیں رحمان نہ چاہتا تو ہم بھلا ان کو کیوں پوجتے؟ ایسے بھونڈے جواب پر ان کے پاس علم کی کوئی دلیل نہیں، صرف اٹکل بازی سے یہ لوگ اپنی بات چلاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس کے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس پر یہ قائم ہو کر دلیل سے اپنی بات کہتے ہیں؟ بلکہ ایک گھسی پٹی بات کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مجموعے پر پایا ہے، بس ہم ان کے قدموں کے نشانات پر برابر چلتے رہیں گے۔ آپ سے پہلے بھی کسی آبادی میں ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے مالدار چودھریوں نے اسی طرح کی بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک جمع شدہ مجموعے پر پایا ہے، بس ہم تو ان کے چھوڑے ہوئے نشان پر قدم ملا کر چلیں گے۔ وقت کے رسول بولے تمہارے باپ دادا کو تم نے جس طریقے پر پایا ہے اس سے زیادہ ہدایت کا راستہ بتاؤں تب تو مانو گے؟ وہ لوگ بولے جو کچھ تعلیم دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس پھر تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تم بھی دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے علانیہ بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بس جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا، اور اللہ نے ابراہیم کا یہ قول اس کے پیچھے آنے والی نسلوں میں بھی باقی رکھا تاکہ لوگ اللہ کے یہاں اپنی واپسی پر دھیان کریں۔ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کی گزر بسر کا سامان دے رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کلام حق اور اس کا بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ جیسے ہی ان کے پاس یہ حق آیا تو بے جانے بوجھے بکنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ ان دونوں آبادیوں میں کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار بن گئے، جبکہ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت اور گزران کا سامان ہم خود تقسیم کرتے ہیں؟
اور مال اسباب میں ہم نے ایک کے اوپر دوسرے کا درجہ اونچا کر دیا تاکہ ایک سے دوسرے کا کام بنتا رہے۔ جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر اور خیر سے بھرپور ہے۔